میں نے وارننگ دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں، ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ صحیح چلے تو میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گا، اور اگر آپ صحیح نہ چلے تو سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ کو چلنے نہیں دوں گا۔ ان کا گرو رہا ہوں، واقعی اس میں شک نہیں تھا۔ اس میں ایک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سودا ہوا تھا مجھے سب پتہ تھا، تو اس کے لیے میں رکاوٹ بنا، اس لیے وہ ہارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعید انور بڑی کھلم کھلا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، سعید انور کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ سپورٹ ہے۔ آپ کے پاس کون سی سپورٹ ہے؟ بالکل ہے۔ فوکس تھا وہ جے یو آئی پہ تھا، اور انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ پھر یہ ہاتھ کر دیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ماحول بنا دیا، جو میرے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ مجھے ووٹ ملنا تھا، جہاں پہ مجھے زیادہ ووٹ ملنا تھا، وہ انہوں نے ڈسٹرب کر دیے۔ ایم زیڈ آئی قوم کو دھوکہ دے رہا تھا، ایم زیڈ آئی کو لیڈ کرنے والے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تھے، نام میں نہیں لینا چاہتا، وہ انتہائی غیر سنجیدہ تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن، میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ حاجی سعید انور محسود صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ساؤتھ وزیرستان سے، جمعیت کا یہ حصہ رہے کافی سالوں تک، اور اس بار ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں یہ میدان میں اترے، اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں الیکشن سے پہلے، جو جب الیکشن کے نتائج آئے تو وہ تمام تر باتیں درست ثابت ہوئیں۔ ان حوالوں سے بھی ان سے جانیں گے جو منتخب اراکین جو ہیں وزیرستان سے، کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے فیوچر کے اندر، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ اور وزیرستان کی جو بیوروکریسی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ وزیرستان کو درپیش ہے، اس کا حل کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ آپ نے ایک بات کی تھی پچھلے انٹرویو میں، اور آپ کا ہوا تھا کہ میں ان کا گرو ہوں، میرے بغیر یہ نہیں جیت سکتے، اور وہی چیز ثابت ہوئی۔ تو ناراض ہیں آپ کے پرانے ساتھی آپ سے کہ اس دفعہ ہمارے گرو کی وجہ سے ہم دونوں سیٹیں ہار گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے الیکشن سے پہلے بھی آپ نے انٹرویو کیا تھا، میری آواز کو کافی لوگوں تک پہنچایا تھا، اور اب بھی چونکہ میں ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہوں، چلا ہوا کرتوس ہوں، تو پھر بھی آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات آپ نے کہہ دی کہ میں ان کا گرو رہا ہوں، واقعی اس میں شک نہیں تھا۔ ہماری انتہائی اچھی دوستی تھی اور ایک ٹیم ورک تھی۔ ہم جب جیتتے تھے تو وہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہم جیتتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے کولیگ ہیں یا میرے دوست ہیں وہ اوور کانفیڈنس ہو گئے۔ ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ شاید ہم جو جیت رہے ہیں وہ ٹیم کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ آیا۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ کے پاس اقتدار ہو تو لوگ آپ کو ایکسٹرا پروٹوکول دیتے ہیں، تو جو کمعقل لوگ ہوتے ہیں، جو کمعقل ہوتے ہیں، وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اور وہ جو خوش آمدی ہوا ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے نا اپنے ساتھ اڑا دیتا ہے۔ تو شاید ان کو یہ احساس نہیں تھا، اب شاید ان کو ہوا ہوگا، لیکن ابھی تک ہماری کوئی پراپر اس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اور الیکشن کے دوران آپ گرفتار بھی ہوئے اور کچھ دھاندلی کی کوشش کی گئی، وہ پوسٹل بیلٹ کا جو پروسیس ہے اس میں بھی آپ کی آواز نظر آتی تھی، آپ فرنٹ لائن پہ سب کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے جیتتے ہیں، تو اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ نے وہ ان کے سارے راستے بند کر دیے، اور ان کی شکست میں بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہی بنی؟ جی بالکل، لیکن میں اس میں ایک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سودا ہوا تھا مجھے سب پتہ تھا، تو اس کے لیے میں رکاوٹ بنا، اس لیے وہ ہارے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی جو تھی وہ دوسری سائڈ پہ لگی ہوئی تھی، تو اس کا ہمیں بر وقت اندازہ نہیں ہوا۔ البتہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا جس دن میں گرفتار ہوا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے چال چل رہے ہیں، سارے پولنگ سٹیشن راتوں رات انہوں نے چینج کر دیے۔ اب دیکھیں نا، میرے شکتی بیلرزائی ایریا کی جتنے پولنگ سٹیشن تھے وہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیے انہوں نے۔ اور دوسری بات، جو شادی خیل ایریا میں جسے ہم پہلے زنگاڑا کہتے تھے، اب شکتی بیلٹ کا حصہ ہے، شکتی تحصیل کا حصہ ہے، تو وہ انہوں نے سارے پولنگ سٹیشن چینج کر کے مکین، پیاژا، جنجول یہاں پہ وہ لے آئیے، وہ اس لیے کہ سعید انور کو وہاں پہ ووٹ جو ملتا ہے وہ نہ ملے، اور جو پی ٹی آئی کے زون تھے جہاں پہ پی ٹی آئی نے ووٹ لینا تھا، حالانکہ یقین کرے مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اتنی ووٹ لے گی، یہ مجھے نہیں تھا احساس، چونکہ میرا جو مقابلہ تھا
وہ مقابلہ JUI اور MZI کے ساتھ تھا، اور میں نے سارا کمپین بھی اس حوالے سے کیا تھا، PTI کے حوالے سے میں نے کوئی کمپین نہیں کیا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ پھر یہ ہاتھ کر دیا کہ انہوں نے PTI کے لیے ماحول بنا دیا، جو میرے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ مجھے ووٹ ملنا تھا، جہاں پہ مجھے زیادہ ووٹ ملنا تھا، وہ انہوں نے ڈسٹرب کر دیے اور ان کو ایک فری ماحول دے دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں PTI کے لیے بھی ماحول بنایا گیا اس الیکشن کے دوران؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، میں نے جو بات کہی کہ ہمارا فوکس تھا وہ JUI پہ تھا، اور انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا PTI کے لیے۔ تو یہ ہوا، اگرچہ وہ جو میں نے پوسٹل بیلٹ پکڑے تھے وہ واقعی تھا، وہ کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا، اس گیم کا مجھے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اس لیے میں چوکس تھا، اس کے لیے میں چوکنا تھا، اس کے لیے کہ جو دن بھی آئے تھا کہ میں ان کو پکڑوں۔ یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں تھا کہ میں نے ویسے ان کے ساتھ پروپیگنڈا کیا۔ ان کا سودا بھی ہوا تھا، DPO کے ساتھ ان کا سودا ہوا تھا، کروڑوں میں ہوا تھا، کوئی 10 کروڑ کا ڈیل ان کا ہوا تھا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس طرح کھلم کھلا کوئی بات نہیں کر سکتا پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعید انور بڑی کھلم کھلا بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سعید انور کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ سپورٹ ہے۔ آپ کے پاس کون سی سپورٹ ہے؟ بالکل ہے، میرے پاس الحمدللہ سپورٹ ہے، وہ ہے اللہ کا سپورٹ۔ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کلم کلا ہی بات کرتے ہیں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان کا یقین ہے کہ میری موت کس کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جو انسانوں کے ہاتھ میں اپنی عزت اور ذلت ڈھونڈتا ہے، جو اپنی تقدیر انسانوں کے ہاتھوں میں ڈھونڈتا ہے، تو ان کا یہی سوچ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو میں بات کرتا ہوں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا واسطہ کس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ سچ بولوں گا، حق بولوں گا، چاہے جو بھی ہو۔ YouTube پہ ایک بات آ رہی تھی کہ کوئی سنے یا نہ سنے، ہم تو گائیں گے قوالی۔ تو یہ تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے قوم کے ساتھ کہ حق کے لیے آواز بھی بلند کروں گا، جو بھی سامنے حق آئے، چاہے جو بھی ہو، تو میں انشاءاللہ سچ کے لیے بولوں گا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب جو نکل کے منتخب ہوئے ہیں PTI کے دونوں امیدواروں کی میں بات کرتا ہوں، MPA اور MNA، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں بندے مستقبل کے اندر بیوروکریسی کو لگام ڈال پائیں گے، وزیرستان کو کوئی ترقی دے پائیں گے؟ کیا آگے وزیرستان بڑھ پائے گا؟ امید تو ہمیں کرنا چاہیے۔ میں تو ہر پروگرام میں ان کو کہہ رہا ہوں، جہاں پہ اب دیکھیں نا، جس دن میں نے الیکشن ہارا ہے لوگ پھر سو جاتے ہیں، میں اسی دن سے نکلا ہوں وزیرستان میں، پورا وزیرستان میں نے کر کے، تقریباً کچھ علاقے باقی ہیں، باقی میں نے الحمدللہ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا عوامی میدان پہ۔ تو ان سے میں امید یہی کرتا ہوں کہ وہ مستقبل جو ہیں وہ ماضی سے سبق سیکھے مستقبل کے لیے۔ اگر انہوں نے سیاست کرنا ہے، اگر انہوں نے عوام میں گھومنا ہے، عوام میں دوبارہ سے آنا ہے، تو ان کو وزیرستان کے مسائل پہ فوکس دینا ہوگا۔ ابھی میں وقت سے پہلے اگر کچھ کہوں تو شاید غلط کہہ دوں گا، چونکہ آصف خان کے ساتھ میں ملا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ زبیر خان کے ساتھ میں ایک دفعہ الیکشن سے ملا ہوں زندگی میں، وہ بھی جس دن میں گرفتار ہوا تھا سراروغہ، وہ بھی آئے تھے۔ تو نہ اس کے بعد میں اس کے ساتھ ملا ہوں، نہ اس سے پہلے میں اس کے ساتھ ملا۔ البتہ 2 دن پہلے شرپاؤ ایڈوکیٹ کو میرے پاس انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ سعید انور کے ساتھ مل لے، وزیرستان کے متعلق، اپر کے متعلق جو بھی بات ہو تو ہم اس کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ تو مجھے تو امید ہے کہ یہ کچھ اچھا ڈیلیور کریں گے۔ آپ سے MZI کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، وہ بھی بہت پر امید تھے، آپ دونوں کا ٹکراؤ آن گراؤنڈ بڑا سخت تھا، اور لوگ یہی توقع لگا رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ یا تو سعید انور صاحب جیتیں گے یا ادھر سے عالم زیب جیتیں گے، لیکن دونوں ہار گئے۔ MZI کی ہار کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے، وہ کیوں ہارے؟ اصل میں پہلے بھی کہہ رہا تھا MZI کو، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، MZI قوم کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کا کور PTM کا تھا، چونکہ PTM کہہ رہا ہے کہ ہم غیر پارلیمانی ہیں، جو پارلیمانی سیاست میں حصہ لے گا وہ ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اب تو ویسے بھی لوگوں میں شعور زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمپین دیکھ لے تو اس میں فوکس یہی تھا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی، MZI مسعود زوانان اتحاد، اگرچہ یہ ہونا چاہیے تھا وزیرستان زوانان اتحاد یا مسعود وزیر زوانان اتحاد، تو پھر اس کے بعد انہوں نے علی کو ٹکٹ دینا تھا یا ان کو نامزد کرنا تھا۔ تو یہ قوم سمجھ گئی کہ یہ تو دھوکہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر
اگر آپ کا پتہ چلے کہ آپ پارلیمانی ہیں، آپ پارلیمانی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے لیے آپ کی تگ و دو ہے، قوم کے لیے آپ کی تگ و دو نہیں ہے، تو میں بھی سیاسی بندہ ہوں، تو میں خود وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس وجہ سے ایم زیڈ آئی کو انتہائی نقصان پہنچا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ایم زیڈ آئی کو لیڈ کرنے والے تھے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تھے، نام میں نہیں لینا چاہتا، وہ انتہائی غیر سنجیدہ تھے، ان کو بھی ایک ہوا لگی تھی جس طرح جس طرح میرے کولیگز کو لگی تھی، وہ اور کانفیڈینشل تھے۔ اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ میں تو چلا ہوا کارتوس، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید انور نے وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، وہی والا انہوں نے کیا کہ نہ وہ خود ٹھیک سے کھیل پائے نہ پھر مولانا صاحب کو کھیلنے دیا انہوں نے۔ یہ تو مستقبل میں بھی اس طرح ہے۔ میں نے وارننگ دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں، ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ صحیح چلے تو میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گا، اور اگر آپ صحیح نہ چلے تو سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ کو چلنے نہیں دوں گا۔ یہ ان کو میں نے صاف کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے سعید انور صاحب۔ ان کی گفتگو ہمیشہ بے باک ہوتی ہے۔ الیکشن سے پہلے بھی ان کا یہی موقف تھا، بے باک موقف تھا، جس کی بنیاد پہ ان کو کافی ووٹ بھی پڑا، لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، اور الیکشن کے بعد بھی ان کا وہی بے باک موقف ہے جو الیکشن سے پہلے تھا۔ باقی اگلے الیکشن 5 سال بعد ہوں گے، لیکن تب تک ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پولیٹکس کے اندر ہمیشہ ایکٹیو رہوں گا۔ ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان رضوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔